اگر آپ اپنے بچے کا نام حمزہ رکھنے جا رہے ہیں تو ذرا رک کر یہ ویڈیو ضرور سنیں۔ حمزہ نام یہ صرف ایک نام نہیں، ایک پہچان ہے، ایک روحانی طاقت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ نام آپ کے بچے کی زندگی بدل دے۔ جی ہاں، حمزہ ایک ایسا نام جس کے پیچھے ایمان، غیرت اور بہادری کی پوری کہانی چھپی ہے۔ ایک ایسا نام جسے زبان پر لاتے ہی دل میں طاقت اترتی ہے اور روح میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے حمزہ نام کے معنی، اس کی روحانی طاقت اور اس کے فضائل کے بارے میں، اور وہ فائدے جو اس نام کو رکھنے سے انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ نام رکھنے سے آپ کو کیا برکت مل سکتی ہے، کیا خوشیاں آ سکتی ہیں، اور کیوں یہ نام اللہ کے نیک بندوں سے جڑا ہوا ہے، تو ویڈیو آخر تک ضرور سنیں۔ حمزہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے شیر، بہادر، مضبوط اور حق پر قائم رہنے والا شخص۔ یہ وہ نام ہے جو سن کر ہی دل میں جوش اور ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ نام رکھنے والا شخص عام نہیں رہتا، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ عزم اور غیرت جڑ جاتی ہے۔ حمزہ نام رکھنے سے انسان کے اندر ایک روحانی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ وہ مشکلات کے سامنے نہیں جھکتا، بلکہ ان کا سامنا کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو سہارا دیتا ہے، امید دیتا ہے اور روشنی بانٹتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو برکت بن کر انسان کے ساتھ چلتے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو دعا بن جاتے ہیں۔ حمزہ ایسا ہی ایک نام ہے۔ یہ نام رکھنے والا شخص اپنے گھر میں روشنی لے کر آتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں یقین، بہادری اور ایمان کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ اس کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں عزت، رزق اور نیکی کی خوشبو پھیلتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کا نام حمزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر خدمت، حوصلے اور ایمان کی صفات پیدا ہوں گی۔ یہ نام برکت کا باعث بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کا بھی۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں، حمزہ نام رکھنے سے اللہ بندے کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ حمزہ نام رکھنے والا عام طور پر نرم دل مگر مضبوط ارادے والے ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کے لیے درد رکھتے ہیں مگر باطل کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکتے۔ یہ لوگ سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور کسی بھی غلط چیز کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص جلال ہوتا ہے، لیکن وہ جلال رحمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے والدین کے فرما بردار، دوستوں کے مددگار اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ حمزہ نام رکھنے سے رزق میں اضافہ، زندگی میں استقامت اور لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نام انسان کو کامیابی کے راستوں پر لے جاتا ہے، لیکن یاد رکھو، اصل طاقت نام میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ جب نیت پاک ہو اور نام حمزہ جیسا ہو تو دونوں مل کر ایک روحانی روشنی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً اپنی زندگی میں بڑے کام کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، ان کی موجودگی میں سکون ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ رہنے والا خود کو مضبوط محسوس کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، میں نے جس بھی بچے کا نام حمزہ رکھا
وہ بچہ ہمیشہ بہادری، سمجھداری اور سچائی میں دوسروں سے آگے نکلا۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ نام کی برکت ہے۔ حمزہ نام رکھنے سے انسان کے اندر ایمان، عزم اور طاقت کی نئی روح پیدا ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کو جھکنے نہیں دیتا، بلکہ اسے اللہ کے راستے پر استقامت دیتا ہے، اور یہی نام اسلام کی تاریخ کی ایک عظیم سپاہی کا بھی ہے، جنہیں دنیا شیر خدا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حمزہ یہ صرف ایک نام نہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی سنا، یہ حضور علیہ السلام کے چچا کا بھی نام ہے، حضرت حمزہ۔ آئیے جانتے ہیں اس نام کے پیچھے چھپی اس شخصیت کی کہانی جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت حمزہ نبی کریم کے چچا تھے۔ آپ نہ صرف نبی کے قریبی رشتہ دار تھے بلکہ آپ کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ آپ اپنی بہادری، طاقت اور جواں مردی کے لیے پورے مکہ میں مشہور تھے۔ آپ کا تیر کبھی خطا نہیں کرتا تھا، اور جب کبھی مکہ میں کوئی کمزور پر ظلم کرتا تو حضرت حمزہ سب سے پہلے اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے۔ لیکن اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا، اور نبی مکہ میں دعوت حق کا پیغام دے رہے تھے۔ نبی دعوت حق کا پیغام دے رہے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی کو حرم میں گالیاں دی اور پتھر مارا۔ کسی نے کچھ نہ کہا۔ حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو ایک کنیز نے کہا، ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو سنایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آپ سیدھے کعبے کی طرف گئے، ابو جہل کے سر پر اپنا تیر مارا اور فرمایا، کیا تو محمد کو برا کہتا ہے جبکہ میں بھی ان کے دین پر ہوں؟ بس وہ لمحہ تھا، ایمان کی روشنی ان کے دل میں اتر گئی، اور اس دن سے وہ اسلام کے شیر کہلائے۔ حضرت حمزہ نے ایمان لانے کے بعد اسلام کے ہر معرکے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ ان کی للکار سے کفار کے لشکر لرز جاتے تھے۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار 1000 سے زیادہ تھے، تب حضرت حمزہ سب سے آگے تھے، اپنے ہاتھ میں تلوار لیے نعرہ لگا رہے تھے، اللہ اکبر، آج اسلام کی فتح کا دن ہے۔ ان کی بہادری ایسی تھی کہ دشمن بھی ان سے ڈرتے تھے اور صحابہ ان سے محبت کرتے تھے۔ پھر آیا وہ دن، جنگ احد کا دن۔ مسلمانوں کا لشکر پہاڑ کے دامن میں تھا اور دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ۔ حضرت حمزہ اس دن بھی سب سے آگے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، لبوں پر اللہ اکبر کی صدا اور دل میں ایمان کی آگ۔ لیکن دشمن نے چھپ کر وار کیا۔ وحشی نامی ایک شخص نے پیچھے سے پرچھی ماری اور حضرت حمزہ زمین پر گر گئے، لیکن ان کی روح آسمانوں پر جا پہنچی۔ شیر خدا، شہید اسلام حضرت حمزہ بن عبد المطلب، نبی کریم جب ان کے پاس پہنچے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، حمزہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہو۔ حضرت حمزہ کی زندگی میں یہ سبق دیتی ہے کہ جو ایمان پر ڈٹ جائے، جو حق کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا، اور یہی اس نام حمزہ میں آج بھی زندہ ہے۔ جب آپ اپنے بچے کا نام حمزہ رکھتے ہیں تو دراصل آپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایمان میں مضبوط، کردار میں سچا اور حق کے راستے کا سپاہی بنے۔ اے اللہ، جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے
اس کے دل میں ایمان کی وہ روشنی پیدا فرما جو حضرت حمزہ کے دل میں تھی۔ اے اللہ ہمیں سچائی، حوصلہ اور بہادری عطا فرما، ہمارے بچوں کے ناموں میں برکت دے اور ان کے دلوں میں اپنی محبت سے بھر دے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے دین کا محافظ بنا اور ہمیں حضرت حمزہ کی طرح حق پر ڈٹے رہنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا حمزہ نام کی کہانی، ایک نام جو ایمان، قربانی اور بہادری کی علامت ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ روشنی دوسروں کے دلوں تک پہنچے۔ تم جب بھی اس ویڈیو کو شیئر کرو گے نیت اچھی کر لینا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی اور صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ آمین یا رب۔